إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
گزشتہ خطبہ جمعہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ اور نماز جنازہ کے احکام و مسائل شیئر کیے تھے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میت کی تدفین کے احکام و مسائل صحیح الاسناد احادیث سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مسئلہ آپ سے جنازے کی بات آپ نے کی، یہ شہید کے کپڑے کیوں نہیں اترتے؟ تدفین کی اہمیت۔ محترم سامعین و سامعات، مسلمان کو قبر کھود کر دفن کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1346، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے سلسلے میں فرمایا ادفنوہم، ان کو دفن کرو، فی دمائہم، ان کے خون سمیت، ان کے کپڑوں سمیت ان کو دفن کرو، اسی کپڑوں میں، اسی خون میں، اسی حالت میں ان کو دفن کرو، تاکہ یہ قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھیں اور اجر حاصل کریں۔ کافر کی میت کو بھی دفنا دینا چاہیے تاکہ اس کی میت کی بے حرمتی نہ ہو، لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ کوئی گڑھا کھود کے، کوئی کسی جگہ پہ ایسے کر کے اس کو بھی دبا دینا چاہیے تاکہ چرند پرند جانور اس کی لاش کو نہ کھائیں، لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ دین اسلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو بھی زمین میں دبا دینا چاہیے۔ اس پروٹوکول کے ساتھ تو نہیں دفنایا جائے گا، لیکن ویسے ہی کڑا کھود کے کسی جگہ پہ اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث 3976 کہ، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بدر کے 24 قریشی سرداروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانا کنواں تھا اس میں پھینکنے کا حکم دیا۔ قبر کھودنے والے کی فضیلت کے کنٹیکسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1322، 1311 اور 1312، اور مستدرک الحاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1307 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفر لہ، جس نے کسی میت کی قبر کھودی، فاجنہ، اور اس کو اس میں دفن کیا، اجری علیہ، اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ اجرن، جتنا ثواب مسکن اسکنہ ایاہ الی یوم القیامہ، جیسے کسی نے کسی کو قیامت تک رہائش فراہم کر دی۔ یعنی اس نے قبر کھود کر اس شخص کو دفن کر دیا تو گویا اس نے اس کو قیامت تک رہائش فراہم کر دی، کیونکہ وہ قیامت والے دن باہر نکلے گا۔ میت کو دفن کرنے کے 3 اوقات ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو، مردوں کو دفن ہونے سے منع فرمایا، اور انہی 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 943 اور 1929، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے 3148 اور 3164، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے
1896 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج چڑھ رہا ہو تو اس وقت مردوں کو نہ دفناؤ حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، سورج بالکل سر کے اوپر ہو تو مردوں کو نہ دفناؤ حتیٰ کہ وہ ڈل جائے، اور سورج اگر غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی مردوں کو نہ دفناؤ حتیٰ کہ وہ غروب ہو جائے۔ میت کی تدفین کہاں کرنی چاہیے؟ بہتر اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میت کو قریبی قبرستان میں دفن کیا جائے، بلا شرعی عذر کسی دوسری جگہ پر منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ شرعی عذر ہے یا کوئی مجبوری ہے تو میت کو کسی دوسرے قبرستان میں منتقل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج کل سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، یہ وینس ہے اس کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہی دفن ہوگا جو یہاں کا رہائشی ہے، ایون کرایہ دار کو بھی دفن نہیں ہونے دیتے کہ بھائی جگہ نہیں ہے، اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کرایہ دار کسی اور قبرستان لے کے جائے گا۔ بعض کا قبرستان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں، 25 ہزار لیتے ہیں، پاک عرب میں قبر کا 25,000 لیتے ہیں، اب کسی غریب آدمی کے پاس 25 نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ گاؤں لے جائے گا، وہاں پہ فری دفن کر دے گا۔ تو لہذا کوئی مجبوری ہو، شرعی عذر ہو تو دور جا کر دفن کیا جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اسی جگہ پر قریبی قبرستان میں دفن کیا جائے؟ ابو داؤد میں حدیث ہے 3165، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم احد والے دن شہداء کو اکٹھا کر رہے تھے تاکہ ان کو بقیع غرقد میں جا کر دفن کیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کی قتل گاہوں میں ہی دفناؤ، جہاں یہ شہید ہوئے ہیں اسی جگہ پر ان کو دفنایا جائے۔ یہ شہید کا پروٹوکول ہے کہ اس کو اس جگہ پر کوشش کریں دفنا دیں، وگرنہ عام میت کو عام قبرستان میں دفنایا جائے۔ کسی خاص جگہ پر دفنانا جائز نہیں اور نہ ہی کسی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں کو بر لبے سڑک دفنا دیا جاتا ہے، یا کوئی بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو خاص مقام پر جا کر دفنایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کا مزار بنایا جائے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سڑک کے کنارے اس کو دفنایا ہوتا ہے اور پھر ٹریفک میں obstacle آتا ہے اور پھر اس کو کسی اور جگہ پر موو کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ اٹاری دربار ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اس کی قبر سڑک کے درمیان میں تھی، آج سے تقریباً کوئی 10 یا 12 سال پہلے قبر درمیان میں سڑک کے تھی، پھر اس کو یہاں سے اٹھایا اور سائڈ پہ کیا۔ یہ بابا چھتڑی والا سڑک کے درمیان میں مینار پاکستان کے ساتھ، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، اس کو فوت ہوئے ہوئے کم از کم 10-12 سال ہے، ننگا میں ننگا لیٹا ہوتا تھا۔ میں کالج پڑھنے جاتا تھا تو کئی دفعہ میں نے کپڑا اس کے اوپر کیا، کیونکہ سامنے محمدیہ گرلز اسکول تھا، لڑکیوں کا اسکول تھا، اور وہ بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ننگم ننگا لیٹا ہوتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ گزرتے ہوئے اس کا کپڑا جو ہے وہ سیدھا کیا کہ بچیوں کا اسکول ہے، میں بھی اس کا 15-16 سال کا بچہ تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ سے کیا، اور آج 15 سال کے بعد آپ اس کا مزار دیکھیں، بر لبے سڑک، بہت بڑا نہیں ہے بھائی، یہ صرف انبیاء اور شہداء کا ہے پروٹوکول کہ ان کو اس جگہ پر دفن کرنا چاہیے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 1018، اور اس حدیث کی راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے وفات پائی تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہوئے، اختلافوا فی دفنہ، تو ان کے دفن میں بھی اختلاف ہو گیا۔ جو مہاجرین تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے 50 سال مکہ میں گزارے ہیں، لہذا ان کی میت کو مکہ لے کے جائیں گے اور وہاں جا کر دفن کریں گے، اور وہاں پر حرم بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے۔ انصارہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے مہمان ہیں، یہ مدینہ میں دفن ہوں گے، بلکہ ہمارے قبیلے میں ہوگا۔ دوسرے قبیلے والوں نے کہا نہیں نہیں، یہ ہمارے قبیلے میں دفن ہوگا۔ تو اس طرح اختلاف بڑھ گیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کروڑوں اربوں رحمتیں ہوں، اس وقت وہاں موجود تھے۔ فقالا، تو ابو بکر، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا، سنو، سمیتو، میں نے سنا، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، شیئن، ایک ایسی بات، ما نسیتہ، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ اور وہ بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا، فرمایا، ما قبض اللہ نبیا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح قبض نہیں کرتا، الا فی موضع، مگر اس جگہ پر، الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ جہاں نبی چاہتا ہو کہ مجھے دفن کیا جائے۔ اللہ کسی نبی کی جان ہی نہیں قبض کرتا، وہ اس جگہ پر اس کی جان قبض کرتا ہے جہاں وہ نبی دفن ہونا چاہتا ہے۔ صحابہ نے جب یہ حدیث سنی خاموش ہو گئے۔ فدفنوہ فی موضعہ فراشہ، تو آپ کی چارپائی جہاں پر حجرے میں موجود تھی، اس چارپائی کے نیچے ہی قبر بنا کر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس حدیث سے، اور پچھلی حدیث جو ابو داؤد کی 3165 ہے، اس سے یہ بات کا پتہ چلا کہ دو پرسنالٹیز ایسی ہیں، ایک انبیاء اور ایک شہداء، کہ ان کو ان کی جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ انبیاء کو تو کرنا ہی چاہیے، شہداء کے لیے بعض کا تو ممکن نہیں ہوتا، جیسے کشمیر ہے، فلسطین ہے، یا ایسی جگہ ہیں، کافر ہیں، وہ دفن ہونے نہیں دیتے، تو پھر اس کو کسی اور مقام پہ دفن کرنا چاہیے۔ وغیرہ ان دو پرسنالٹیز کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو اس جگہ پر دفن کر دیا۔ کافر اور مسلمان کے قبرستان علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، اور علیحدہ علیحدہ ان کو دفن کرنا چاہیے، جیسا کہ ابو داؤد میں حدیث ہے 3230، اور نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے 2050۔ سیدنا بشیر مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک قبرستان آیا، وہ مشرکین کافروں کا قبرستان تھا، تو آپ اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا یہ لوگ خیر حاصل کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ پھر ایک اور قبرستان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بڑی خیر حاصل کر چکے ہیں۔ یعنی آپ کے عہد مبارک میں بھی مسلمانوں اور کافروں کے علیحدہ علیحدہ قبرستان تھے۔ قبر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ لحد والی قبر جو ہے وہ پریفر کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی، سنن نسائی میں حدیث ہے 2012 اور 2013، اور راوی ہیں حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخفروا، قبر بناؤ، وآقمکو، گہری، وآسعوا، اور کشادہ، وأحسنوا، اور صاف ستھرا، یعنی قبر کو کشادہ بناؤ، گہری بناؤ اور صاف ستھری بناؤ۔ لحد والی قبر کو زیادہ اسلام میں پریفر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی لحد والی تھی۔ لحد والی قبر کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ
ریکٹینگل شکل میں، مستطیل شکل میں گڑھا کھودا جاتا ہے سیدھا، اور پھر قبلہ کی طرف اس کے نیچے بغل میں ایک اور گڑھا کھودا جاتا ہے، اور میت کو اس جگہ پہ رکھ کے آگے کچی اینٹیں لگا دی جاتی ہیں، اور پھر جو بڑا گڑھا ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ لحد والی قبر نہیں کھودی جا سکتی، زمین ریتلی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے، تو لہذا نیچے گڑھا نہیں کھودا جاتا، اگر کھود دیں تو وہ گر جاتی ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پر خاص طور پہ یہ اکاڑے سائڈ کے اوپر تو اتنی نرم اور ریتلی مٹی ہوتی ہے کہ ایک قبر کے اندر جو چھوٹا گڑھا ہوتا ہے جس کے اوپر سلیبیں رکھی جاتی ہیں یا لکڑی کے تختے رکھے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ وہ مٹی اتنی ریتلی اور کچی ہوتی ہے کہ وہ اندر چھوٹا جو گڑھا ہے وہ نہیں کھودا جاتا کہ جس کے اوپر آپ تختے یا سلیب رکھ سکیں۔ اس صورتحال میں آپ اینٹیں لگا سکتے ہیں جس کے اوپر کہ آپ نے وہ پھٹے رکھنے ہیں۔ اس طرح قبر پکی نہیں بنتی، بلکہ اس کے اوپر پھٹے رکھنے کے لیے۔ پکی قبر وہ ہوتی ہے جو باہر آپ کو نظر آ رہی ہو، پر ماربل لگا ہو اور سیمنٹڈ ہو اور تختی لگی ہو اور چارکول لگے ہوں، اس کو پکی قبر کہتے ہیں۔ وہ تو مجبوراً آپ نے چونکہ پھٹے رکھے جاتے نہیں ہیں، گر جاتے ہیں، تو اس لیے وہ آپ سائڈ کے اوپر 4 انچ کے وہ اینٹیں رکھ لیں تاکہ اس کے اوپر وہ پھٹے یا سلیبز رکھی جا سکیں، تاکہ مٹی جو ہے وہ میت کے اوپر نہ پڑے۔ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو تھی وہ لحد کی طرح تھی۔ میت کو دفنانے کے آداب ہیں، پروٹوکول ہے، مینرز ہیں کہ میت کو دفنانے سے پہلے قبر کے نیچے کوئی چادر وغیرہ بچھائی جا سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2241 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں دفنایا گیا تو سرخ رنگ کی اونی موٹی چادر نیچے بچھائی گئی۔ تو ہمارے ہاں بھی وہ کھجور کی پھوڑی وغیرہ بچھا لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کپڑا بھی بچھا لیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور نہ بھی بچھایا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنانے سے پہلے موٹی سرخ رنگ کی چادر نیچے بچھائی گئی۔ میت کو اس طرح قبر میں دفنانا چاہیے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، چہرہ قبلہ کی طرف ہو، سر اس کا دائیں طرف اور پاؤں جو ہیں وہ بائیں طرف ہو۔ اور جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو دعا پڑھ کر اتارا جائے۔ سنن ابو داؤد میں دعا موجود ہے 3213، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارنے کا حکم دیتے تو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے، و باللہ اور اللہ کے حکم سے، وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو قبر میں داخل کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اگر لاحد والی قبر ہے تو کچی اینٹیں لگا کے گڑھا بند کر دیں، اگر دوسری ہے تو اوپر سلیب رکھ کے لکڑی رکھ کے بند کر دیں۔ اور ہر شخص کو قبر کے اوپر 3 لب مٹی جو ہے وہ ڈال گئے، 3 لب کم از کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دلیل کیا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1565، اور راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر جب اس کو دفن کر چکے تو آپ قبر کے پاس آئے اور سر کی جانب سے اپنے ہاتھ سے 3 لب مٹی ڈالی۔ تو کم از کم ہر شخص جتنے بھی حاضرین موجود ہوں ان کو مٹی ڈالنی چاہیے تاکہ اس کا حصہ پڑ جائے۔
اور پھر اونٹ کو اتنا بلند کر دینا چاہیے کہ کوہان جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اتنا وہ بلند ہو جائے، اور پھر پانی کا چھڑکاؤ کر دینا چاہیے تاکہ مٹی جو ہے ادھر ادھر نہ ہو۔ کوئی نشانی قبر پر رکھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ماربل کی بنا کر اوپر 4 کل 7 مطلب آیات لکھ کر ایسا نہیں ہے، اس سے ان آیات کی قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبریں بنانے، اس طرح کے نشانات بنانے سے منع فرمایا۔ ہاں پتھر وغیرہ رکھ کر یا کوئی چیز رکھ کر نشانی لگائی جا سکتی ہے پہچان کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3226 اور راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان بن مظمون، یہ آپ کے رضائی بھائی تھے، دودھ پیتے بھائی تھے، اور مدینے میں جب آئے تو مہاجرین میں سب سے پہلے انہوں نے وفات پائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی، اور ان کو جب دفن کر چکے تو ایک صحابی کو کہا کہ وہ جا کر پتھر اٹھا لاؤ۔ وہ صحابی گئے، پتھر اٹھانے کی کوشش کی، پتھر بھاری تھا، کیونکہ ہلکا پتھر تو چاہیے نہیں، ہلکا پتھر تو ادھر ادھر ہو جائے گا، تو وہ بھاری پتھر تھا تو ان سے نہ اٹھایا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، اس بھاری پتھر کو اٹھایا اور لا کر اس کے سرہانے رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ پتھر نشانی کے طور پر رکھا ہے تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچان سکوں اور یہاں پہ دوسرے اپنے اس کے رشتہ داروں کو بھی دفنا سکوں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نشانی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے، پتھر بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا کوئی کاغذ، کوئی پلیٹ جس کے اوپر صرف نام لکھا ہو یا کوئی ایسی نشانی، پکی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا۔ بعض لوگ تدفین کے بعد میت کے سرہانے کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پھر اس کے پاؤں کی جانب سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں۔ بھائی ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ دفنانے کے بعد اذان پڑھتے ہیں، بھائی اس اذان کا کیا فائدہ؟ اگر اس نے زندہ نماز نہیں پڑھی تو اب اذان دینا اور اس کو بتانا یا اس کو کلمے کی تلقین کرنا، اگر وہ کلمہ پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ 70 قدم چلنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، بھائی یہ 70 قدم چلنے کی بھی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی حدیث ہے کہ قبر کے اوپر جب آپ دفنا چکو تو قبر پر کھڑے ہو کر میت کی استقامت کے لیے، اس کے ثابت قدم کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا کہ دفنانے کے بعد آپ فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار اور اس کے ثابت قدم کے لیے دعا کرو، دفنانے کے بعد قبر کے اوپر 70 قدم چل کے نہیں۔ قبر پر کچھ دیر رکنا اور میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 321 اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کرتے ہیں کہ جب میرے والد کی وفات کا وقت آیا تو میرے والد سیدنا عمر بن عاص
رضی اللہ تعالی عنہ سخت پریشان تھے، اپنا منہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا اور رو رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے مجھے بلایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا، اے عبداللہ، جب میں فوت ہو جاؤں تو تم نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو نوحہ نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا، اور دوسرا فَإِذَا دَفَنْتُمُونِی، تم مجھے دفن کر چکو، لوگ مجھے دفن کر چکے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ فَشَنُّوا عَلَيَّ، تو میرے اوپر مٹی آہستہ آہستہ ڈالنی ہے۔ فَشَنُّوا عَلَيَّ تُرَابًا شَنًّا، میری قبر پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنی ہے۔ ثم، پھر مٹی ڈالنے کے بعد اقیمو، کھڑے ہو جانا ہے میری قبر پر، حول القبر، قبر کے ایک طرف کھڑے ہو، میری قبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے، یعنی بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میری قبر کے ایک طرف کھڑے ہو جانا ہے۔ قَدَرَ مَا تُنْحَرَ جُزْرًا یقسم لحمہ، اور اتنی دیر کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہنا ہے جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر تقسیم نہیں کیا جاتا۔ میرے بیٹے، اتنے لوگ تو کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم بے شک اکیلے ہی میری قبر کے پاس کھڑے ہو جانا ہے اور میرے لیے دعائے استغفار کرتے رہنا ہے، ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا ہے، اور اتنی دیر کھڑے رہنا ہے کہ قَدَرَ مَا تُنْحَرَ جُزْءًا یقسم لحمہ، کہ ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے، اس کے گوشت بنانے میں جتنی دیر لگتی ہے، اور پھر اس گوشت کو تقسیم کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر میری قبر کے اوپر کھڑے ہو کر تم نے دعا کرتے رہنا ہے۔ اور یہ کم از کم 4-5 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے اونٹ کا۔ پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تمہیں کیوں حکم دے رہا ہوں، حتیٰ استأنس بکم، یہاں تک کہ میں منوس ہو جاؤں، جس جگہ پر تم لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو قبر میں، منوس ہو جاؤں۔ تمہارے 3-4-5 گھنٹے جتنا یہ دیر ہوگی، اتنی دیر قبر کے پاس کھڑے ہو کر، بے شک تم اکیلے ہی کھڑے رہنا، کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں ایک تو قبر سے منوس ہو جاؤں گا، وَأَنظُرْ مَاذَا أُرْجِعَ بِهِ رُسُلُ رَبِّي، اور پھر یہ بھی مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے رب نے جو فرشتے میرے پاس بھیجے ہیں ان کا رد عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی میں جگہ سے بھی منوس ہو جاؤں اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب بھی دے سکوں۔ اور یہاں کیا ہے، دفنانے کے بعد باغ کے گھر آ جاتے، ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عورت کی میت کو بھی مرد ہی قبر میں اتاریں گے، عورتیں نہیں، بے شک وہ عورت ہے، اس کی میت کو بھی مرد ہی اتاریں گے، اور خامد اتارے تو بہت ہی بہتر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4240 کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود قبر میں اتارا۔ تو خامد اتارے تو بہت بہتر ہے، اگر خامد نہیں ہے تو کوئی غیر محرم بھی اتار سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اگلی حدیث ہے 1342 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارنے کے لیے ابو طلحہ کو حکم دیا۔ تو عورت کو بھی مرد ہی قبر میں اتاریں گے، بے شک وہ غیر محرم ہو۔ ایک خاندان کی اکٹھی قبریں بنانا اور ان پر نشان لگا دینا، جیسا کہ میں نے پچھلی حدیث میں بیان کیا، جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی عثمان بن مظعون کی تدفین کے بعد نشانی بھی رکھی پتھر کی، اور ساتھ فرمایا کہ اس نشانی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچان سکوں اور خاندان کے باقی لوگوں کو بھی یہاں دفن کر سکوں۔ تو کٹھے مطلب خاندان کے ایسے
گاؤں میں اکثر ہوتا ہے تو اجازت ہے. ایک سے زیادہ قبر میتیں ہوں اور کفن کی یا ریسورسز کم ہوں تو ایک قبر میں 2 3 لوگوں کو بھی دفنایا جا سکتا ہے. اسی طرح کفن میں اگر کمی ہے تو ایک کفن میں 3 4 لوگوں کو، 2 لوگوں کو، 5 لوگوں کو بھی دفنایا جا سکتا ہے. جیسا کہ شہدائے احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو 2 3 کپڑوں میں، کفن کی چادروں میں لپیٹ کر دفنایا. اس صورت میں جس کو قرآن زیادہ ہوگا اس کو پہلے قبر میں رکھا جائے گا اور باقی کو اس کے بعد. شدید ضرورت کے تحت قبر کشائی کی جا سکتی ہے، یعنی میت کو قبر سے نکالا جا سکتا ہے. کوئی ایسا کیس ہے جس سے تفتیش کرنی ہے تو ایسی صورت میں میت کو قبر سے نکالا جا سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1350 1351 1352 1 2 3 اوپر نیچے یہ حدیث موجود ہیں صحیح بخاری میں، اور راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں میرے والد شہید ہو گئے اور کفن کی کمی کی وجہ سے میرے والد کو بھی ایک اور شہید کے ساتھ دفن کر دیا گیا. میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میرے والد صاحب کو علیحدہ کفن ملے اور علیحدہ قبر بنے، لیکن سورس نہیں تھے، میرے پاس بھی سورس نہیں تھے، لہذا یہ خواہش میرے دل میں ہی رہی. کچھ وقت گزر گیا، تقریباً 6 ماہ، کہ میرے پاس سورسز آ گئے، اتنے پیسے آ گئے کہ میں کفن لے کر اپنے باپ کو دفنا سکتا. تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول میرا پہلے بھی یہی خواہش تھی اور ابھی تک بھی یہی خواہش ہے، اور اب میرے پاس سورسز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے والد کو علیحدہ کفن دے کر علیحدہ قبر میں دفناؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ایسا کر سکتے ہو. تو انہوں نے پھر 6 مہینے کے بعد والد کو قبر سے نکالا، کفن دیا اور دفن کیا. اور حدیث 1351 میں الفاظ ہیں کہ ان کی جو میت تھی وہ ایسے ہی انٹیکٹ تھی جیسے ابھی دفنائی. یہ شہید کا پروٹوکول ہے. تو جمعہ کا ٹائم کیونکہ محدود ہوتا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ تعزیت کے کنٹیکسٹ میں ہوگا کہ کنڈولنس کس طرح کی جاتی ہے مرنے والے کے گھر والوں کے ساتھ.